نفس إن لم تصبري لا تجزعي وإلى مواد. جو ہمارے حضرات نے اہل اللہ کی، ایک اللہ والے کی جو شرائط لکھی ہیں وہ یاد کر لیں، خاص طور پہ بڑے طلباء اکرام کہ ایک اللہ والے کے اندر کون سی خوبیاں ہونی چاہیے، کون سی شرائط ہونی چاہیے. فرمایا نمبر 1 کہ اس کے پاس شریعت کا اتنا علم ہو کہ جتنے علم پر عمل کرنا فرض اور واجب ہے، بقدر ضرورت علم اس کے پاس ہو، اگرچہ وہ عالم نہ ہو، بقدر ضرورت علم اس کے پاس ہو. نمبر 1. نمبر 2 کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی اطاعت کا وہ پابند ہو، اپنی مرضی نہیں کرے. جو اللہ نے فرما دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، تو فرمایا کہ وہ ہر موقع پر ہر حکم کی تعمیل کرنے والا، پابندی کے ساتھ اس کی اطاعت کرنے والا ہے. یہ دوسری شرط. فرمایا کہ تیسری شرط کیا ہے؟ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والا ہے. اب اس کی بھی تفصیل ہے، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، پھر کسی موقع پر عرض کروں گا انشاءاللہ العزیز. کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والا ہو. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کی مجلس میں بیٹھنے سے 2 خوبیاں انسان کے اندر پیدا ہو جائیں: دنیا کی بے رغبتی اور آخرت کا شوق. یہ اس کی مجلس میں بیٹھنے سے بات حاصل ہو. 4 باتیں ہو گئی. 5ویں بات یہ ہے کہ اس زمانے کے جو اہل اللہ ہیں وہ ان کی طرف سے، جو شیخ کامل ہیں اس زمانے کے، ان کی طرف سے وہ مجاز ہو، اس کو اجازت ہو کہ آپ لوگوں کو بیعت کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کی اصلاح کر سکتے ہیں، لوگ اپنا تعلق آپ کے ساتھ جوڑنا چاہیں تو آپ کسی کو انکار نہ کریں. یہ 5 باتیں جس کے اندر پائی جائیں تو فرمایا کہ بھی یہ اللہ والا ہے. اگر تمہاری طبیعت اس کے ساتھ ملتی ہے تو اپنی اصلاح کی غرض سے ان کے ساتھ تعلق قائم کرو. اب اگر ہم وہ صفات ڈھونڈیں گے جو جنید بغدادی اور شبلی نعمانی اور بڑے بڑے حضرات کے اندر پائی جاتی تھی، تو فرمایا کہ بھئی اس تلاش میں تم جو ہے پھر اللہ والوں کی صحبت سے اپنے آپ کو خود محروم کر لو گے. تو اصلاح کا سب سے کامل، اصح، آسان اور کامیاب مجرب طریقہ وہ یہی ہے کہ اللہ والے کی تلاش کرو اور اپنا تعلق اس کے ساتھ قائم کرو. اور پھر اس کے ہاتھ پر بیعت ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اب جس طرح ایک مردہ وہ اپنے آپ کو سپرد کر دیتا ہے، جو اس کو غسل دے رہے ہوتے ہیں، پھر وہ جدھر پانی بہائیں، تو اسی طرح تم اپنے آپ کو سپرد کر دو. پھر وہ جیسے کہیں ان سے پوچھ کر چلو، جیسے وہ کہیں ویسے کرتے چلے جاؤ. انشاءاللہ تمہاری طلب، جستجو، تمہاری محنت کے بعد ایک دن وہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اندر سے بھی وہ تمام عیوب و نقائص نکال دیں گے اور وہ کمالات پیدا کر دیں گے جو ایک انسان کے اندر ہونے چاہیے. یا نفس ان لم تصبری لا تجزعی وإلى مواد